السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 24ویں قسط پیش خدمت ہے۔ شیرگل سے الگ ہو کر وہ سیدھا رخسانہ کی طرف آیا تھا۔ اس کی خصوصی حیثیت کے پیش نظر اب کوئی اس سے شناخت طلب نہیں کرتا تھا، ورنہ بابا صاحب کے آستانے کے دور دور تک کسی چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ سیدھا رخسانہ کے کمرے کی طرف آیا تھا۔ رخسانہ شاید ملحقہ کمرے میں کسی کام سے گئی تھی، کیونکہ گشتی فون جوں کا توں میز پر رکھا تھا۔ فون کی طرف دیکھ کر اس کا دل ایک مرتبہ زور سے دھڑکا، لیکن اپنا دل کڑا کر کے اس نے بلاخر یہ جوا کھیلنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ اپنی جیب میں موجود چھوٹے سے میگنیٹ کو ٹٹول کر اس نے موجودگی کی تصدیق کی، اور دوسرے ہی لمحے اس نے فون کا کریڈل اتار کر پھرتی سے مائک والا حصہ کھول لیا۔ میگنیٹ نما آلے کو وہاں نصب کرنے کے بعد اس نے بجلی کی سی پھرتی سے دوبارہ اسے بند کیا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا دل سینے کا پنجرہ توڑ کر باہر آنے کو تڑپنے لگا تھا۔ عارف میاں نے رخسانہ کے کمرے میں جانے کے لیے وہ راستہ اختیار کیا تھا جس پر صرف وی آئی پی ہی جا سکتے تھے۔ عام کارکن کو اس طرف سے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے باتھ روم کا ارادہ کیا تھا اور اس وقت تک باتھ روم میں بند رہا جب تک اس نے دروازہ کھلنے کی تصدیق نہیں کر لی۔ 2 مرتبہ دروازہ کھلا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ یہاں 2 شخص باری باری داخل ہوئے ہیں۔ عارف میاں نے باتھ روم کا وہ دروازہ استعمال نہیں کیا جو رخسانہ کے کمرے میں کھلتا تھا، بلکہ ملحقہ کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آ گئے۔ اب وہ چکر کاٹ کر رخسانہ کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا، جہاں مقامی ایم پی اے نفیس میاں پہلے سے براجمان تھے۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اس سے پہلے نفیس میاں ہی یہاں آئے ہوں گے، اور دوسری مرتبہ جب اس نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو یہ رخسانہ کی آمد تھی۔ نفیس میاں کا شمار بہرحال تنظیم کے اس گروپ میں ہوتا تھا جس کے لوگ اجازت حاصل کیے بغیر رخسانہ کے کمرے میں آ سکتے تھے۔ اس نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر رخسانہ کو یہی تاثر دیا تھا جیسے وہ ابھی ابھی آیا ہے۔ جس فون میں اس نے شیرگل کا فراہم کردہ آلہ نصب کیا تھا وہ ہمیشہ رخسانہ کے ساتھ رہتا تھا۔ یہ وائرلیس نما فون تھا اور عموماً اس وقت زیر استعمال ہوتا تھا جب وہ گاڑی میں سفر کرتی تھی۔ شیرگل نے اس فون میں آلہ نصب کرنے کی ہدایت کی تھی۔ شاید اس فون کی کسی اور طرح بکنگ ممکن ہی نہیں رہی تھی۔ کیسے ہو بھائی، کہاں غائب ہو؟ کل سے سنا ہے تمہاری چڑیا اڑ گئی۔ رخسانہ نے اسے اپنے نزدیک بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے 3-4 باتیں کہہ دیں۔ نفیس میاں حیرانی سے اس کے عارف میاں کے ساتھ بے تکلفی کا نظارہ کر رہے تھے۔ رخسانہ کا اس پر اس حد تک مہربان ہونا اس کی سمجھ سے باہر تھا، کیونکہ وہ اپنی بد زبانی اور بدتمیزی کے لیے تنظیم میں ایک خاص شہرت رکھتی تھی۔ چڑیا کو بہرحال اپنے گھونسلے میں واپس جانا تھا، اور پھر آپ سے ملاقات کے بعد سے ہمارے لیے تو کسی اور طرف دیکھنا بھی گناہ کے مترادف ہے۔ اس نے نفیس میاں سے نظریں بچا کر رخسانہ کو آنکھ مار دی۔ جی نفیس بھائی، آپ فرمائیے۔ رخسانہ نے شاید نفیس میاں کی اپنی گفتگو میں دلچسپی کا نوٹس لے لیا تھا۔ بس میں تو ادھر سے گزر رہا تھا، سوچا آپ کو دیکھے کئی روز ہو گئے، سلام کرتا چلوں۔ کیسی ہیں آپ؟ ڈھلتی عمر کے نفیس میاں، جنہوں نے اپنا سر خساب سے اپنے دل کی طرح سیاہ کر رکھا تھا، دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولے، ایک تو لوگوں کو نہ جانے کیوں میری صحت کی بڑی فکر لگی رہتی ہے۔ میرے خیال سے آپ نے اندازہ فرما لیا ہوگا کہ میں بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں، اور آپ کی خیریت خداوند کریم سے نیک مطلوب ہے۔ اب اگر کوئی اور کام نہ ہو تو آپ گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا خوب لگتی ہیں دلی، یا کوئی اور؟ انہوں نے کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچنا چاہا۔ اچھا خدا حافظ، رخسانہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس نے اپنا چہرہ کرسی سمیت عارف میاں کی طرف گھما دیا تھا۔ خدا حافظ کہتے ہوئے نفیس میاں نے راہ لی۔ بڑے سینئر آدمی ہیں، ایسے لوگوں کو اس طرح تو نہ دھتکارا کیجیے۔ عارف میاں نے کہا، جی ہاں، ان کی طرف سے شادی کی پیشکش قبول کرتی رہا کرو۔ موصوف میرے ساتھ شادی کے خواہشمند ہے۔ رخسانہ نے مسکراتے ہوئے گھنٹی بجائی۔ کیا مذائقہ ہے! ایسا فرما بردار شوہر آپ کو اور کہاں ملے گا؟ لعنت بھیجو، کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے! ایسے جانے کتنے روزانہ آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ رخسانہ نے گھنٹی کی آواز پر اندر آنے والے چپڑاسی سے کافی لانے کو کہا تھا، لیکن محترمہ، یہ معمولی ہستی نہیں، کالیا کے ساتھ اس کے قریبی مراسم رہے ہیں۔ اس بات کا علم مجھ سے زیادہ اور کسے ہوگا؟ محترمہ، ہم نے راؤ کی شاگردی میں چند دن گزارے ہیں اور ایسے شریف زادوں کو بڑی آسانی سے پہچان لیتے ہیں جو بظاہر بابا صاحب کے نام کی مالا جپتے رہتے ہیں لیکن اصل میں تنظیم کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ محترمہ، میں نے زندگی میں کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ کالیا بھی غداری کر سکتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا، ذرا محتاط ہی رہا کیجیے۔ اس نے خدا کا نام لے کر تشکیک کا بیج ڈال دیا تھا۔ رخسانہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں سوائے سادگی اور جانثاری کے اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس حادثے کے بعد سے تم
کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گئے ہو، حالانکہ کم از کم میرے ہوتے ہوئے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اجی آپ کے جانثاروں پر کبھی گھبراہٹ طاری ہو، ایسا ممکن ہی نہیں، میں تو یوں ہی بات برائے بات کر رہا ہوں۔ اس نے رخسانہ کا کمرہ خالی دیکھ کر معمولی سے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا، جسے رخسانہ نے خوش دلی سے قبول کر لیا۔ اچھا مجھے بھول نہ جائیں، آج تمہیں کچھ خصوصی مہمانوں کو ریسیو کرنا ہے، ان لوگوں کو بڑی رازداری سے ایف بی اے میں پہنچا دو، اپنی مرضی کے لوگ ساتھ لے لو۔ ان لوگوں نے بابا صاحب سے میٹنگ کرنی ہے، جس کے بعد یہ چلے جائیں گے۔ کسی کو مہمانوں کی آمد اور بابا صاحب سے میٹنگ کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ایف بی کا چارج تم خود سنبھالو، میں تمہاری معاونت کے لیے وہاں موجود رہوں گی۔ اس نے یہ بات رازداری کے انداز میں کہی تھی، لیکن عارف میاں کے لیے تو جیسے بلی کا بھاگو چھنکا ٹوٹا۔ وہ جانے کتنی شدت سے اس واقعے کا عینی شاہد بننا چاہتا تھا۔ بابا صاحب سے ملو گے؟ جیسے آپ کی مرضی، عارف میاں نے انکساری سے کہا۔ مل لو، بابا صاحب سے جب بھی موقع ملے ضرور مل لیا کرو۔ تم جانتے ہو تنظیم میں بڑے بڑے جانثار ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ تم نہیں چاہتے، خصوصاً تمہارے لیے تنظیم کے لوگوں میں یہ تاثر بنائے رکھنا ضروری ہے کہ تم بابا صاحب کے نزدیک ہو۔ اس طرح یہ لوگ دب کر رہیں گے۔ بصورت دیگر جس طرح تم نے تیزی سے عروج حاصل کیا ہے اور تنظیم میں اپنی جگہ بنائی ہے، اس سے تمہارے بے شمار حاسد پیدا ہو گئے ہیں۔ عارف میاں تم بہت سمجھدار ہو، لیکن ہم بھی تمہارے ہمدرد ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی تمہیں ضرور احساس ہوگا تم ابھی تنظیم کے بہت سے رازوں کو نہیں جانتے۔ تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ ہمارے اکثر لوگ اپنے ہی ساتھیوں کے ہاتھوں محض معاون چشمک میں مارے جاتے ہیں، اور ان کا الزام ایجنسی یا مخالف لسانی تنظیم پر ڈال کر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ بابا صاحب سے کچھ پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ میں تمہیں حلفاً کہہ سکتی ہوں کہ ان کے پاس کوئی ایسی پرسرار قوت موجود ہے جو انہیں معاملات سے باخبر رکھتی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی کوئی بات بابا صاحب سے پوشیدہ ہے تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے، لیکن یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ وہ بہت کچھ برداشت کرتے ہیں۔ رخسانہ کافی جذباتی ہو رہی تھی۔ بابا صاحب باقی عظیم ہیں۔ عارف میاں نے بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اس نے اپنی کوئی رائے نہیں دی تھی، وہ اب بہت محتاط ہو گیا تھا۔ جس خطرناک راستے پر وہ چل رہا تھا، وہاں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھنا ہی بہترین حکمت عملی تھی۔ سامنے پیش کر دیا۔ آج کے میزبان عارف میاں ہوں گے۔ ویسے تو بڑا سمجھدار نوجوان لگتا ہے، بابا صاحب نے شانے بے نیازی سے کہا۔ آپ کی نظر کرم درکار ہے بابا صاحب، ہماری جان آپ کے کام آ جائے، یہی زندگی کا مقصد ہے۔ عارف میاں نے چاپلوسی کا مظاہرہ کیا۔ انہیں علم ہو گیا تھا کہ بابا صاحب کو اپنی تعریف سننے کا جنون کی حد تک شوق ہے، اور اسے امید تھی کہ یہی شوق انہیں کسی روز جہنم واصل کر دے گا۔ بابا صاحب نے اسے بطور خاص چند ہدایات دے کر رخصت کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ رخسانہ کا شکریہ ادا کر کے 5-9 کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے اسے مہمانوں کے استقبال اور آج کی تقریب کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اعتماد کے ورکرز حاصل کرنے تھے۔ وہ ڈیرہ سیفل اپنے 3 ساتھیوں سمیت اپنی پجاروں پر ان کا منتظر تھا۔ ان لوگوں کی شکلوں سے ہی ان کی اصلیت دکھائی دیتی تھی۔ ان کے چہروں سے برستی لعنت اس امر پر دلالت کرتی تھی کہ یہ وحشی جو انسانوں کے روپ میں یہاں گھوم رہے ہیں، جنگلوں میں رہنے والے جانوروں سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہیں۔ اگر ان کا بس چلے تو یہ ملک کے تمام شہروں کو جنگلوں میں تبدیل کر کے رکھ دیں، کیونکہ ان کے نزدیک جنگل کا قانون ہی دراصل صحیح قانون ہے۔ ان لوگوں کو دیکھتے ہی چند لمحوں کے لیے عارف میاں حیران ضرور ہوئے تھے، کیونکہ ملک بھر کے اخبارات میں دونوں تنظیموں کی دشمنی کے واقعات کا تانتا بندہ رہتا تھا، اور اخباری طور پر دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ دونوں ایک دوسرے پر دن رات غداری کے الزامات لگاتے رہتے تھے۔ دونوں ایک دوسرے کو ظالم اور خود کو مظلوم بتاتے تھے، لیکن اور انہیں احساس تک نہیں ہو رہا تھا ان کے ساتھ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ طے شدہ پلان کے مطابق عارف میاں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان لوگوں کو اپنی گاڑیوں کے جلوس میں لسانی تنظیم کے مخصوص ٹھکانے ایف بی تک لے آئے، جہاں بابا صاحب، پرویز بھائی اور ان کے چیتا چیتا ساتھی ان لوگوں کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ عارف میاں حیران تھے کہ یہ کیسے ملک دشمن، غدار، قاتل اور خونی ہے جس کا استقبال کرنے کے لیے بابا صاحب بنفس نفیس باہر آئے ہیں۔ عام حالات میں وہ کبھی کسی کے استقبال کے لیے اپنے آستانے سے نہیں اٹھا کرتے تھے، اور لوگ ان کے قدم بوسے کے لیے خود ہی در دولت پر خود آیا کرتے تھے۔ تھوڑی دیر بعد شیطانوں کی مجلس جم گئی تھی۔ بابا صاحب کی تنظیم کی تربیت یافتہ فحاشاؤں نے حاضرین کے سامنے شراب اور شباب سجا دیے تھے، اور اب وہ آپس میں مذاکرات کرنے جا رہے تھے۔ بابا صاحب، ہماری اور آپ کی لڑائی ایک ہے، دشمن ایک ہے، دوست ایک ہے، پھر آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سندھو موومنٹ کے
وڈیرا سیف نے سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا۔ یہی تو میں کہتا ہوں، یہی تو بتانے کے لیے آپ کو زحمت دی ہے کہ جب ہم دونوں الگ الگ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، آپ کو بھی اپنا علاقہ اس ملک کی فوج سے چھڑانا ہے اور ہمیں بھی۔ ہمیں تو مستقبل میں اچھے ہمسایوں کی طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ ہمارے تو مفادات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں ہمارے دلی والے دوست اس بات کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ بابا صاحب نے زہر فشانی کی، لیکن اس کی ابتدا ہمیشہ آپ کی طرف سے ہوئی، وڈیرا سیفل کے ساتھی نے کہا۔ نہیں، یہ غلط الزام ہے، پرویز بھائی بولا۔ آپ اطمینان سے میری بات سن لیں۔ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جن لوگوں کی لسٹ فراہم کی ہے ان کے علاوہ ہمارے شہر سے کسی کو اغوا کر کے تاوان طلب نہیں کریں گے، لیکن آپ نے اس اصول کی دھجیاں اڑا دیں۔ مانڈ والا کو اغوا کر لیا جبکہ وہ ہمارا دوست ہے۔ آپ کو علم تھا ہمیں مجبوراً پیر بادشاہ سے مدد لینی پڑی۔ بابا، اگر کسی لڑکے والے نے غلطی کر لی تھی تو آپ مجھے حکم دیتے، میں آپ کا بندہ خود لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، لیکن سائیں آپ نے اس معاملے میں GHQ کے بندوں کو گھسیٹا۔ یہ غلط بات ہے۔ اس طرح جب ہم تیسری پارٹی کو درمیان میں لائیں گے تو ہمارے دلی والے دوست ناراض ہوں گے نا۔ وڈیرا سیفل نے بڑی دھیمی آواز میں، جس سے مکاری صاف جھلک رہی تھی، جواب دیا۔ وڈیرا سیفل، میں ماضی کی باتوں کو دہرانا نہیں چاہتا، لیکن آپ کو 3 بندے واپس کرنے ہوں گے جن کے نام آپ تک پہنچ گئے ہیں۔ یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں دوبارہ اکٹھا کر سکتا ہے۔ بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر حتمی بات کہہ دی۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، ٹھیک ہے، لیکن آپ تو ان جنگلی لوگوں کو جانتے ہیں، اب یہ واقعی ڈاکو بن چکے ہیں، اب انہیں ہر کام کا معاوضہ چاہیے۔ کروڑ پتی پارٹیوں کو شیر کے منہ سے واپس نکالنا بھی تو بچوں کا کھیل نہیں۔ سائیں، ان کا منہ بھی تو بند کرنا پڑے گا نا۔ وڈیرا سیفل نے بابا صاحب کی طرف مکارانہ مسکراہٹ اچھالی۔ یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ خود نمٹے اس سے۔ پرویز بھائی بولے۔ ایک تو آپ نے اپنے بندوں کو بہت ڈھیل دے رکھی ہے، جہاں بات نہ کرنی ہو وہاں بھی بات کر دیتے ہیں۔ وڈیرا سیفل کی آنکھوں کا رنگ پرویز بھائی کی مداخلت سے بدلنے لگا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، خاموشی۔ بابا صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بابا صاحب کے ساتھی بابا صاحب کے چہرے کی بدل کیفیت سے جان لیا کرتے تھے کہ اب وہ کیا چاہتے ہیں۔ کیا مجال جو کسی نے زبان بھی کھولی ہو۔ سائیں، آپ جانتے ہو کہ ہمارے مالی حالات آج کل ٹھیک نہیں ہیں، 3 کروڑ روپیہ نہیں دے سکتے۔ صاف بات ہے، ہمارے پاس اتنے وافر فنڈز نہیں ہیں، ہمیں سب کچھ دوستوں سے نہیں ملتا، کچھ مارکیٹ سے بھی خریدنا پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، بابا صاحب نے اسے بتایا۔ بابا صاحب، ہماری اور تمہاری مجبوری کو یہ ڈاکو لوگ نہیں سمجھتے۔ آپ کی تو بہت بڑی تنظیم ہے، اسمبلی میں سیٹیں ہیں آپ کی، وزارتیں ہیں آپ کے پاس، ہم آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں۔ جب آپ کے پاس فنڈز نہیں رہے تو ہمارے پاس کہاں رہیں گے؟ بابا، ہماری مجبوری کو بھی سمجھو۔ وڈیرا سیفل بھی پروں پر پانی نہیں پڑنے دیتا تھا۔ ایک بات آتی ہے ذہن میں، اس طرح ہمارا اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور مالک بھی خوش ہو جائیں گے۔ وڈیرا سیفل نے کہا۔ کیا تجویز ہے؟ بابا صاحب نے بے چینی سے پوچھا۔ ادھر انڈیا میں معاملہ بڑا گڑبڑ ہے، یہ آرمی والوں نے نچا کر رکھ دیا ہے۔ کشمیر، آسام، پنجاب اور اب تو دہلی میں بھی بڑے دھماکے ہوئے ہیں۔ کل مجھ سے بات کی تھی انڈین قونصلیٹ نے، وہ لوگ کوئی بڑا کام چاہتے ہیں۔ 3 کروڑ کی آفر ہے، 1 کروڑ آپ کا اور 2 کروڑ ہمارا۔ اس بات کا خیال رہے کہ اپنے بندے بھی واپس لینے ہیں ڈاکوؤں سے، ان کا منہ بھی بند کرنا ہوگا۔ وڈیرا سیفل نے بتایا۔ ٹھیک ہے، دوست ہیں ہمارے لیے، انہوں نے کیا نہیں کیا، اب ہمیں بھی حق نمک ادا کرنا چاہیے۔ بابا صاحب نے اس کے ہاں میں ہاں ملائی۔ لیکن رقم دگنی کرواؤ۔ بابا صاحب جانتا تھا کہ وڈیرا سیفل جھوٹ بول رہا ہے، اس کام کے لیے کم از کم 10 کروڑ روپے وصول کیے ہوں گے۔ وہ لوگ بھارتیوں کی فرمائش پوری کرنے کے لیے اکثر ایک دوسرے سے تعاون کر لیا کرتے تھے۔ بابا صاحب، آپ فکر نہیں کریں، بابا لین دین ہوتا رہے گا، آپ علاقے کی نشاندہی تو کریں، ہم کہہ دیں گے آپ کے تعاون کا، آپ ادھر سے بھی دیں گے۔ وڈیرا سیفل نے آنکھ دبائی۔ ادھر کی فکر نہ کرو، وہ ہمارا اور ان کا آپس کا معاملہ ہے، ہم اپنا خود وہاں سے لے لیں گے، آپ اپنی بات کریں۔ بابا صاحب نے بھی کچی گولیاں نہیں کھیلی تھی۔ بڑی رد و قد کے بعد بلاخر وہ رقم ڈبل کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اب انہیں اپنا گھناؤنا کھیل کھیلنے کے لیے اللہ کا درکار تھا، جہاں وہ بے فکر ہو کر شکار کھیلیں، اپنے بھارتی آقاؤں کو خوش کر سکیں۔ وہ کیا نام ہے اس کا، وہ حیدرآباد والا؟ بابا صاحب نے پرویز بھائی کی طرف دیکھا۔ مشتاق میاں؟ ہاں ہاں، وہی۔ وڈیرا سیفل، تم وہاں حملہ کرو، سب کو مار ڈالو، ہمیں اپنی تنظیم کی بنیادیں مضبوط کرنے کے لیے ابھی بہت شہداء کے خون درکار ہیں، ہمیں شہید مل جائیں گے اور تمہیں شکار کھیلنے کے لیے میدان
تمام درندوں نے شیطانی کہہ کے لگا کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا، لیکن بابا صاحب وہ تو اپنے لوگ نفیس میاں نے دبی دبی آواز میں کچھ کہنا چاہا۔ ابے سالے بڈھے، تیرا دماغ سٹیا گیا ہے کیا؟ ابے حرام کے بلے، سیاست میں کوئی اپنا نہیں ہوتا اور سب اپنے ہوتے ہیں۔ یہ جو وڈیرا سیفل ہے یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن ہم اس وقت ایک دوسرے کے لیے کتنے عزیز اور ناگزیر ہیں، ہے نا؟ سالے تیرے دماغ کو بخار ہو گیا ہے۔ اے پرویز بھائی، اس کا نشہ اتار دینا۔ بابا صاحب نے شیطانی کہکا لگا کر پرویز بھائی کی طرف دیکھا۔ ابے کتے کے پلے، بابا صاحب کی روٹیوں پر پلنے والے سالے، تیرے دماغ میں یہ بات آئی ہی کیسے؟ تجھے کیسے ہمت ہوئی بابا صاحب کے فیصلے پر ریمارکس دینے کی؟ ابے جس کا کھاتا ہے اسی کے سامنے زبان کھولتا ہے، دھت تیرے کی! کہتے ہوئے پرویز بھائی نے اچانک اتنے زور سے نفیس میاں کی کمر میں لات مار دی کہ وہ منہ کے بل بابا صاحب کے قدموں میں گر پڑا۔ مارو مارو سالے کو، خوب مارو خوب مارو! بابا صاحب پر جنونی کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ یہ دورہ ان پر مہینے میں ایک آدھ مرتبہ پڑتا تھا، لیکن بڑا خطرناک ہوتا تھا۔ ساری محفل پر جنون طاری ہو گیا تھا۔ وڈیرا سیفل اور اس کے ساتھیوں سمیت تمام لوگ اس کو ٹھوکریں مار رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ان وحشی درندوں کے ہاتھ کوئی کھلونا لگ گیا ہو۔ ہر طرف نفیس میاں بابا جی کے قدموں کو بار بار چھو کر ان سے معافیا مانگتا، لیکن بابا صاحب اس کے منہ پر ٹھوکر مار کر پرے کر دیتے۔ بس کرو بس کرو، اے پرویز بھائی، اسے معاف کر دو، بیچارے نے بہت خدمت کی ہے ہماری۔ بابا صاحب نے اچانک ہی انہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ پرویز بھائی نے گھنٹی کا بٹن دبایا اور پلک جھپکتے میں وہاں عارف میاں اور ان کے مسلح ساتھی موجود تھے۔ اسے 5-9 پر لے جاؤ، پھر معاف کر دینا، پرویز بھائی نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نفیس میاں جنونیوں کی طرح بابا صاحب معاف کر دو، بابا صاحب معاف کر دو کی گردان کر رہا تھا، لیکن جواب میں شیطانی کہہ کے بلند سے بلند تر ہوتے چلے گئے۔ سالا کتے کا پلا، ہماری بلی اور ہمیں کو میاؤں! وڈیرا سیفل سائیں کل ہی نظارہ دکھا دو، ہا 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 ہی ہی! وحشیوں نے آپس میں جام ٹکرائے اور شب بصری کے لیے ان لڑکیوں کی طرف لپکے جو پرویز بھائی کے یہاں سے ہٹنے کے بعد اندر آ گئی تھی۔ انہیں بطور خاص ان مواقع کے لیے رکھا گیا تھا۔ شیطانوں کا رقص اپنی نقطہ عروج کو چھو رہا تھا۔ درندگی کا ننگا ناچ جاری تھا۔ انسانیت اپنا منہ چھپائے پھرتی تھی۔ اگلے روز حیدرآباد کے ایک علاقے میں جہاں لسانی تنظیم کے دفاتر موجود تھے، سندھو موومنٹ کے گنڈوں نے حملہ کر دیا تھا۔ انہوں نے آگ اور خون کا ایک سمندر یہاں بہا دیا۔ بے بس، بے کس، بے خبر اور بابا صاحب کی ذلاتوں کے شکار معصوم بچے، مرد، عورتیں گاجر مولی کی طرح کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ اس حملے میں اس شخص مشتاق بھائی کو بطور خاص نشانہ بنایا گیا۔ اسے گھر میں مکینوں سمیت زندہ نظر آتش کر دیا گیا۔ سندھو موومنٹ نے عراق کا حق نمک ادا کر دیا تھا۔ لسانی تنظیم نے کالی ماتا کے حضور اپنے بے گناہوں کی بلی چڑھا دی تھی۔ دونوں نے سیاسی فوائد حاصل کر لیے تھے۔ لسانی تنظیم مظلوم بن گئی تھی، سندھو موومنٹ ماتوب ہو کر مظلومیت پرچار کر رہی تھی۔ بابا صاحب نے حسب روایت اس تباہی و بربادی کا ذمہ دار مخالف لسانی تنظیم اور ایجنسیوں کی ملی بھگت کو قرار دیا۔ شہر بے مثال میں موجود بھارتی قونصلیٹ میں وہ شام ایک یادگار قرار پائی۔ اس روز یہاں کوئی تقریب منائی جا رہی تھی جس میں مختلف سیاسی تنظیموں کے عہدیدار بھی مدعو تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو وقت آنے پر اپنی غیرت کا سودا اپنے ہاتھوں کر سکتے تھے۔ بھارتی قونصلیٹ کے چہرے پر لمبے عرصے بعد ایک گہری مسکراہٹ جاگی تھی۔